बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है ईरान ने कतर में अमेरिका के अड्डों पर हमला किया है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिकी अड्डों पर 6 मिसाइल फायर किए हैं। इसराइल मीडिया का कहना है कि ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमला करके जोहरी तंसीबात अमेरिकी हमलों का जवाब दे दिया है। ईरानी हुकाम ने तस्दीक किया कि एक मिसाइल कतर में अमेरिकी अड्डे पर दागा गया है, जबकि दूसरा इराक में एक और अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया गया है। इन हमलों को ईरान की बराह रास्त जवाबी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। ख्याल रहे कि कतर में अल अदीदिया एयर बेस और इराक में मुख्तलिफ अमेरिकी तंसीबात हैं। दूसरी तरफ ईरानी वजीर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ एक सुप्रीम कमांडर का पैगाम लेकर चले गए और चाइना के साथ भी इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि उनके राब्ते हैं और वो कह रहे हैं कि हमने इसराइल के साथ जंग लड़नी है। उन्होंने दुनिया के सबसे महंगा हमला अमेरिका के सदर ने B-2 बमबार से 80,000 टन बारूद इस्तेमाल करके भी ईरान के शहरों पर बसाकर भी उन्हें पसपा नहीं कर सके और जवाबी कार्रवाई पर इसराइल के पहली दफा 24 लोग मारे गए और कई लोगों के जख्मी होने की इतला है। दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान किया है अबनाए हुर्मुज़ पर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे अगर किसी भी मुल्क की जमीन से ईरान पर हमला करवाया गया, चाहे अमेरिका के त्यारे हों या इसराइल के ड्रोन त्यारे हों। नाज़रीन, अगर इस रीजन में ईरान अपनी समुद्री हदूद में अबनाए हुर्मुज़ पर रुकावट खड़ी करता है तो बाज़ ज़राए के मुताबिक दुनिया का 30% गैस उस रास्ते से और 20% पेट्रोल की तरसील और अरबों रुपए की रोजाना तजारत होती है। इस पर अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक में सख्त तशवीश की लहर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को पीस अवार्ड देने पर सख्त तनकीद का हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अगर हमदर्दी दी तो पाकिस्तान ने अगर भारत को शिकस्त दी, अमन अवार्ड देना था तो चीन को देते, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में मदद की। डोनाल्ड ट्रंप जिसने हमेशा भारत का साथ दिया, इसराइल का साथ दिया, यहां तक कि अगर 10 मई 2025 को जो भारत को पाकिस्तान की फिजाइया ने जवाब दिया J-10 और JF-17 वो भी चीन के दिए हुए तैयारे थे। ताहम आज सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और उन्होंने अमेरिका के ईरान के हमले पर मजम्मत की और पूरी दुनिया OIC भी मजम्मत की हद तक महदूद है, जबकि ईरान ने भरपूर हमलों का अंदिया दिया है। नाज़रीन, ईरानी मीडिया के ने दावा किया है कि शाम में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मार्टर हमले किए गए हैं जिससे भारी नुकसान हुआ है। शाम में वाकया अमेरिकी अड्डे पर हमला किया गया, जिसके बाद इलाके की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है शाम के मगरबी अल हस्का सूबे में अमेरिकी अड्डे को इसराइली मिसाइलों ने निशाना बनाया है, जबकि आइंदा 48 घंटों में खैबर और इसराइल के दीगर मिसाइल इसराइल की तरफ भी रुख करने वाले हैं। मकामी ज़राए का कहना है कि हमले के फौरन बाद अमेरिकी फौजी अड्डे के मरकजी दाखिली रास्ते की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। मीडिया समेत किसी को भी अमेरिकी फौजी अड्डे की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसके बायस दुरुस्त खबरों का हसूल बज़ाहिर मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा है। इसी तरह इसराइल में होने वाली तबाही पर अल जजीरा की पाबंदी लगा दी गई है ताकि मुकम्मल रिपोर्टिंग ना हो सके और दुनिया से हकायक छुपाए जा सकें। ईरान पर हालिया अमेरिकी
حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی میں واضح اضافہ ہوا ہے اور لوگ نقل و حرکت کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں اس دنیا کو ایک تیسری جنگ کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایران نے اسرائیلی پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے دیے ہیں، پاور پلانٹ اور بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ اسرائیل کا پاور پلانٹ تباہ کر دیا گیا ایرانی حملوں کے نتیجے میں اور بجلی بند ہو چکی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ جنوبی اسرائیل میں ایک میزائل نے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ ایرانی فوج نے 14 اہداف کو نشانہ بنایا جن میں اسرائیل کے اہم فوجی اور صنعتی مقامات شامل ہیں اور کئی اسرائیلی شہریوں میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران نے سوانی حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر کئی میزائل داغے ہیں، جس کے بعد جنوبی اسرائیل میں ایک میزائل نے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ کئی اسرائیلی شہروں میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل الیکٹرانک کارپوریشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فزیکل انفراسٹرکچر کے قریب میزائل گرا ہے۔ ایران کا میزائل وہاں گرا ہے جس کے نتیجے میں کئی قصبات میں بجلی علاقوں میں متاثر ہوئی ہے۔ حملے کے دوران تقریباً 35 منٹ تک اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن بجتے رہے اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی عوام نے ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سب سے طویل وقت تباہ گاہوں میں گزارا ہے اور اس وقت اسرائیل کی عوام میں ایک خوف ہے۔ امریکہ کا حملہ جو دنیا کی مہنگے ترین جہاز اربوں ڈالر کے جہاز B-2 سے بمباری کر کے 14 بم گرا کر بھی ایران کو پسپائی پر کی طرف نہیں لے جا سکا، جس کی وجہ سے رشیا اور چین اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ اسلامی ممالک نے فوری طور پر اسرائیل کو جنگ بندی کا کہا ہے، جبکہ ایران کے صدر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ نے حملہ تو کر لیا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن اور کانگریس کی طرف سے سخت مزاحمت اور اس کے اپیچمنٹ کے مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسی پوری ریجن کو وسط مشرق میں خطرے کی علامت بن چکا ہے۔ عمران ریاض صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان ہائبرڈ رجیم نے دوران لڑائی اپنے ہمسائے ایران پر وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ جیسے وہ شاید کبھی نہ بھولے گا۔ ٹرمپ کا اقتدار ایک دن ختم ہو جائے گا مگر ہمارا ہمسایہ ممالک تبدیل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات پر۔ پاکستان کے سیاسی حالات میں گزشتہ روز عمران خان کی 9 مئی کے جو جھوٹے مقدمات تھے جس میں شاہ محمود قریشی بھی ضمانت ہو گئی اور دیگر لوگوں کی بھی ضمانت ہو گئی، ان کے آج 8 کیس تھے۔ عدلیہ شاید دباؤ کی وجہ سے انصاف دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا خیبر پختونخوا کے تمام ایم پی ایز اور عمران خان کی بنائی ہوئی 6 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل آ رہی ہے۔ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی سے بجٹ کے مشورے کے لیے ملاقات کرنی دی جائے۔ یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ ایم پی ایز عمران خان کی تنہائی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ عمران خان کی مشارفت سے کیا جائے گا، آئی ایم ایف کی ڈائریکشن سے نہیں، جس پر حکومت پروپیگنڈے کر رہی ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کی قیادت نے مشاورت کی ہے کہ وقتی طور پر اگر حکومت تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور ان کی بہنوں کو، عمران خان کی بہنوں کو، علیمہ خان کو اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں کرتی تو 15 دن کے لیے ٹیمپریری بجٹ منظور کیا جا سکتا ہے، جس کی ماضی میں بھی مثالیں ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں اب آخری راؤنڈ کھیلنے کی ضرورت ہے اور ہم کسی بھی قیمت پر موجودہ حکمران کے آگے سلنڈر نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ موجودہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کی وجہ سے حکومت کے خلاف تحریک کو مہر کیا ہے۔ جلد ہی حکمت عملی بنا کر پنجاب میں پولیس گردی اور چھاپوں کے خلاف عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے گی
اور یہ تحریک اس وقت تک رہے گی جب تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور نے واضح طور پر کہا ہے کہ صرف عمران خان کے پاس عملی تحلیل کرنے کا اختیار ہے اور یہ اختیار کسی اور کو نہیں دوں گا۔ وفاقی حکومت سازش کے تحت حکومت ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور کے پی کے کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کے پی کے اپنے آئینی حدود میں رہے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں اسلامی جمہوری ملک ہے جس میں جمہوریت کا ہی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان کی سیاست اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور پنجاب میں ہونے والی کرپشن اور افسر شاہی نے مریم نواز صاحب کی حکومت کو خاصی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم توقع کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، جو دعویٰ تو کرتی ہیں کہ ہسپتال بہتر ہیں، اسکول بہتر ہیں، کرپشن کے خاتمے میں بھی کردار ادا کریں گے، انہیں بیوروکریسی ہائی جیک کر کے حقائق چھپا رہی ہیں۔ پنجاب کے اسکولوں میں نہ تو ٹیچر ہیں نہ استاد ہیں، اور سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر سرکاری ہسپتالوں میں چیک نہیں کرتے اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں کروڑوں روپے روزانہ کے کمائے جا رہے ہیں، اور سرکاری پروفیسر سرکاری ہسپتال چیک کرنے کی بجائے مریضوں کو کہتے ہیں رات کو ہمارے کلینک یا پرائیویٹ ہسپتال پر آئے، وہاں 5,000 فیس لیتے ہیں۔ تو انسانی حقوق کی پامالی، پولیس گردی، عدالتوں کی کمزوری، عدلیہ پر صحافت پر قبضہ، لیکن موجودہ حکمران عوام میں غیر مقبول، عوام کے غصے کا شکار۔ جس دن یہ عوام کا لاوا پھٹا تو ان حکمرانوں کو جانا ہوگا، یہی حقیقت ہے۔ ناظرین، ایران امریکن حملے کے بعد اور زیادہ باہمت اور پرزور جوابی حملے کر رہا ہے، جس پر اسرائیل کی چیخیں بتا رہی ہیں، کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ ہمارا تالی شان تھی۔ پاکستان زندہ باد۔